بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق صلوات الله وسلام عليه سامنے والا فاصلہ اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں کیونکہ مجھے مطالب کو گزارش کرنا ہے کہ آپ حضرات اگر پیچھے جائیں گے تو پھر بہت زیادہ مشکلات ہو جائیں گے. جو جوان بچے ہیں وہ آگے تشریف لانے کی کوشش کریں. آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں بھیا معرفت حق آیات الہی کی روشنی. کل ابتدائی اور تمہیدی گفتگو پر بات کرتے ہوئے اس مقام تک آ کر بات کو روکا گیا کہ حق اس وقت تک حق مانا ہی نہیں جا سکے گا جب تک حق پہچاننے والوں کا تعلق امام حسین سے نہ ہو. حسین حق بھی ہے اور معرفت حق کا وسیلہ بھی ہے. اسی عنوان پر بات کرنے کے لیے قرآن مقدس سے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے سورہ مبارکہ فصلت قرآن مجید کا 41واں سورہ اور اس کی 51 نمبر آیہ جس میں خلاق لم یزل نے متلاشیان حق تک پیغام حق پہنچاتے ہوئے معرفت حق کے ان ذرائع کا اعلان کیا کہ جن کے ذریعے سے حق پہچانا جائے گا. ارشاد ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ہم قادر مطلق ہوتے ہوئے کائنات کے مالک و مختار ہوتے ہوئے ان کے لیے آفاق میں اور ان کے نفوس میں اپنی آیتوں کو ظاہر کریں گے. توجہ فرمائیں گے سارے حضرات. آج کے گفتگو کو آگے بڑھانا ہے تو مجھے توجہات درکار رہیں گی. آپ سنریہم آیاتنا ہم دکھائیں گے اپنی آیتوں کو. کہاں دکھائیں گے؟ فی الآفاق اس پوری کائنات میں
وفی انفسہم، اور متلاشیان حق کے نفسوں میں اپنی آیتیں دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ آیتوں کا وجود یہ بتائے گا کہ جو دیکھ رہے ہو یہی حق ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم متلاشیان حق کی نفوس میں بھی آیتوں کو رکھیں گے اور ان کی معرفت حق کے لیے پوری کی پوری کائنات کو بھی آیتوں سے سجا دیں گے، تاکہ ہر آیت عرفان حق کا سفر کرنے والے مسافر کے لیے اتنی واضح ہو کہ آیت کا وجود بتائے، حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ وہ آیتیں بتائیں کہ حق تمہارے لیے بالکل واضح ہے، حق پوشیدہ نہیں ہے۔ اب توجہ فرمائیں گے صاحبان، آیت کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ آیات سے مراد یعنی علامت، دلیل، نشانی۔ کچھ آیتیں آفاق میں دکھائیں، کائنات میں آیتیں ہوں گی، اور کچھ آیتیں تمہارے نفوس میں ہوں گی۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ امیر المؤمنین نے یہ جملہ کیوں کہا تھا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جو شخص اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے رب پہچاننا مشکل نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ علی مولا نے یہ جملہ کہا تھا، من عرف نفسہ، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے۔ ذہن آنے میں رکھیے گا، یہاں عرفاء کا ایک جملہ ہے جس کو میں بالکل سمیٹ کے اپنے خدمت کرنے جا رہا ہوں۔ عرفاء اعظام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس پوری کائنات میں جو نظام رکھا ہے، اس پوری کائنات کے نظام کو سمو کر کے انسان کے جسم میں رکھ دیا ہے۔ کتنے لوگ میرے ساتھ اور کتنے ساتھ نہیں ہیں؟ جتنا کچھ پوری کائنات میں ہے وہ سب کا سب جسم انسان کے اندر موجود ہے، اور یہی میرے مولا نے جملہ کہا کہ اے انسانوں، جس جسم کو، جس وجود کو تم ایک ذرہ سمجھ رہے ہو، اللہ نے اس وجود میں ایک عالم اکبر کو پوشیدہ کر دیا۔ خدا نے اس وجود کے اندر ایک عالم اکبر پوشیدہ کیا۔ آج نعرے تھوڑے ذرا کم ہوں گے، مگر میرے ساتھ چلیے گا جو گفتگو میں بھی تھوڑی سی شکیل ہو جائے گا۔ گھبرائیں گے نہیں نا مطلب؟ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم آفاق میں بھی آیتیں رکھیں گے، ہم تمہارے نفوس میں بھی آیتیں رکھیں گے۔ کیوں آیتیں رکھیں گے؟ اس لیے رکھیں گے حتی یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ آیتوں کو دیکھنے والا خود بول اٹھے گا کہ یہ حق ہے۔ یا اللہ تو آیتیں رکھے گا کیوں؟ کہ اس لیے کہ کل کو کوئی وہاں آ کے کہہ نہ سکے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ حق تھا۔ اللہ اکبر۔ آگے کل خدا کی بارگاہ میں کل کو کوئی خدا کی بارگاہ میں جا کر کے کہہ نہ سکے پروردگار میرے پاس تو حق پہچاننے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا، میرے پاس تو حق پہچاننے کا کوئی وسیلہ ہی نہیں تھا، میرے پاس تو کوئی ایسے سورس ہی نہیں تھے کہ میں جان سکوں یہ حق ہے کہ وہ حق ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم حق کی نشانیوں سے اس کائنات کو اس طرح سے سجا دیں گے کہ ہر آیت وجود حق پر اس طرح دلیل بنے گی کہ حق کے انکار کی کوئی وجہ، حق کے انکار کی کوئی وجہ تمہارے سامنے موجود نہیں ہوگی۔ تمہیں تو فرما رہے ہیں اب حق کیا ہے؟ پہلے تو قرآن سے یہ ڈیفائن کیجئے کہ اللہ نے حق کسے کہا۔ خدا سورہ مبارکہ الحج میں کہتا ہے ذالک بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ، یقیناً اللہ وجود حق ہے۔ توحید سے گھبرائیں گے؟ اس لیے کہ یہ امام الموحدین کا ممبر ہے،
علی توحید پرستوں کا امام ہے، متوجہ ہے مطلب نہیں ہے. اور جنہیں عالی میں رکھیے گا توحید کا مرتبہ کیا ہے یہ علی و اولاد علی کے علاوہ کوئی بتا بھی نہیں سکتا. آپ کی اگر اجازت ہو تو جملہ میری زبان پہ ساختہ آ گیا ہے، اسے روکنا نہیں چاہتا ہوں. نہج البلاغہ تو آپ کے گھروں میں یقیناً ہوگی، وہ شیعہ ہی کیا جس کے گھر میں نہج البلاغہ موجود تھا. دو چار کہہ رہے ماشاءاللہ. کچھ پیسے کبھی کبھی خرچ کیجیے. اور میں عرض کروں گا کہ آپ کے ہاں علماء کرام یقیناً ڈیفینیشن کرتے ہوں گے، میں تو طالب علم ہوں مگر عرض کروں گی خدمت میں کہ نہج البلاغہ کیا ہے. نہج البلاغہ پیغامات خطیب منبر سلونی کا وہ مجموعہ ہے کہ جو شریف رضی نے جمع کر کے تمہارے ہاتھوں میں دیا. اسے پڑھ کے دیکھو کہ خطیب منبر سلونی نے کہا کیا ہے. نہج البلاغہ کو اٹھائیے تو نہج البلاغہ کے مقدمے میں علماء مصر نے ایک جملہ لکھا ہے. شیعہ علماء نے نہیں، علماء مصر نے جو تقریر لکھی ہے نہج البلاغہ کے اوپر، اس میں جملہ ہے. یہ جملہ صاحبان بصیرت کے لیے بچوں اور سطحی لوگوں کے ساتھ سے بات گزر جائے گی. انہوں نے حضور ایک جملہ لکھا نہج البلاغہ کو. نہج البلاغہ میں مولا کے توحید کے متعلق خطبوں کو پڑھنے کے بعد مصر یونیورسٹی الازہر کے علماء نے نہج البلاغہ کے اوپر ایک نوٹ لکھا کہ اگر فضاؤں میں توحید کے متعلق علی کے خطبے گردش نہ کرتے. نہیں جو روکا ہے میں نے روکا ہے سارا ہمدن گوشت پورا بجو میرے ساتھ چلے. وہ کہتے ہیں اگر فضاؤں میں زمانے میں ہواؤں میں علی کے توحید کے متعلق خطبوں کی آواز نہ ہوتی تو بندے جان ہی نہ سکتے کہ رب کسے کہتے ہیں. علی کے خطبوں سے پتہ چلا کہ رب کون ہے، مقام توحید کا. تو قرآن کیا کہتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق. اللہ وجود حق ہے، خدا حق ہے. پھر وہی خدا جو خود حق ہے. اللہ کرے گا یہ توبہ ٹیکسنگ کے مومنین میں بے صبر ہو گئی جملے گا میرے ساتھ. جو خود وجود حق ہے اس وجود حق نے خالق الحق ہوتے ہوئے قرآن میں اپنے رسول کو حق کہا. ان الرسول حق، تحقیق وجود ختمی مرتبہ وجود حق ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ گھبراہٹ تو نہیں ہے. اللہ وجود حق ہے. اس حق نے کہا کہ رسول حق ہے. اللہ جیسے الحق نے مصطفیٰ جیسے حق کی زبان سے مسلمانوں کے مجمع کے درمیان کہلوایا کہ علی حق ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ جیسے الحق نے رسول جیسے حق کی زبان اطہر سے علی مولا کے متعلق یہ کہلوایا کہ وجود علی حق ہے. شاید کہ محرکہ بھی بنے حضرت نبی نے لکھا کہ پیغمبر نے کہا کہ الحق ما علی کے وعلی ما الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. حدیث یہاں رک جاتی تو طے ہوتا کہ علی اور حق برابر ہے. تھوڑا جاگیں گے. علی اور حق یہ برابر ہے. الحق ما علی وعلی ما الحق. جو حق کا مقام ہے وہ علی کا مقام ہے. مگر نہیں یہ جملہ کہہ کے سرکار ختمی مرتبہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. دعا بھی وہ مانگ رہا ہے جو ہر دعا کی قبولیت کی شرط اول ہے. کتنے میرے ساتھ ہیں اور کتنے میرے ساتھ نہیں ہیں؟ ہر دعا کی قبولیت کی شرط اول رسول کرام قدر ہے. جب تک رسول تمہاری دعاؤں میں شامل نہ ہو اللہ وہ دعائیں سننا ہی نہیں چاہتا. جب تک رسول دعاؤں میں شامل نہ ہو اللہ دعائیں سننا نہیں چاہتا. اس نبی نے ہاتھ اٹھا دیے. میرا اللہ میں تیرا مصطفیٰ، میں تیرا مجتبیٰ، میں تیرا مرتضیٰ، میں تیرا طٰہٰ، میں تیرا مزمل،
علی کو ادھر نہ موڑ. آپ تھک جاتے ہیں مجھے رکنا پڑتا دے دو. دعا میں یہ نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق مڑ جائے. کہ نہیں، حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑتا چلا جائے. یعنی پتہ یہ تمہارے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، تمہارے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا. اللہم عدل الحق حیث ما دار علی. یا اللہ حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑتا چلا جائے. یعنی یہ حق ہے، یہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ حق ہے. جسے بھی آپ حق کہیں دیکھنا یہ پڑے گا اگر تو علی کے پیچھے ہے تو حق ہے. علی کے نقش قدم پہ چل رہا حق ہے. لیکن اگر علی اور اس کی ڈائریکشن میں فرق ہے تو پھر یہ اپنے آپ کو حق کہے. رسول سے حق نہیں کہہ رہا کیونکہ نبی نے کہا کہ حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑے. جہاں علی جائے وہیں حق جائے. اب سمجھ میں آیا کہ یہ بازار میں، چوراہوں پر، گلیوں میں، کوچوں میں، تمہارے دروازوں پہ آ کے صدا کرنے والا ایک ملک کیوں کہتا کہ علی حق دا امام. ہے نا نمازی آداب نے ذکر میں امام آگے ہوتا ہے، سنتی پیچھے ہوتا ہے. یعنی علی اس امام حق کا نام ہے کہ جس کی اقتدا میں میں اور آپ نہیں ہے، فقط حق بھی اسی کی اقتدا میں ہے. اور فرمانے سے تو اللہ وجود حق ہے، رسول حق ہے. دونوں نے کہا کہ علی حق ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ہم حق کی پہچان کے لیے کائنات کو آیتوں سے سجائیں گے. ایک مولانا کسی تو سراتی میں سلوات پڑے بلند آواز سے محمد علیہ. ایک سلوات اور علماء حقہ کی بلندی کے اقبال کے لیے پڑھے. اچھا جو ڈر کے پڑھنے وہ نہ پڑھے، جو بیدار ہو کے پڑھنے وہ بلند آواز سے پڑھے. ہم تمہارے نفوس میں بھی آیتیں رکھیں. اب تلاش کیجئے کہ اللہ نے قرآن میں کسے کسے آیت کہا. گورا مجھے چند ایک آیتوں کا سہارا لیا جائے گا. اللہ نے قرآن مجید میں کس کس کو آیت کہا تاکہ پتہ چلے کہ کس کس کے ذریعے سے اللہ اللہ مانا جائے گا. اس لیے کہ اللہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے، اللہ نظر نہیں آتا، نہ ظاہر میں نظر آتا ہے نہ خواب میں نظر آتا ہے. جو خوابوں میں نظر آئے وہ اللہ نہیں ہوگا. اس تک بات پہنچ رہی ہے. جسے آنکھیں دیکھیں وہ اللہ نہیں ہوگا. اب حق کو پہچاننا ہے تو اللہ کہتا آیتوں کو دیکھو. آیات وسیلہ بنے گی. بڑا پیارا سا جملہ ہے حضور، میرے 2000 کے جملہ لے سکتے ہیں. آیات وسیلہ بنے گی معرفت حق کا. حق تک پہنچنے کے لیے پہلے ان آیتوں تک پہنچو جن آیتوں کے ذریعے حق پہچانا جائے گا. یعنی پتہ یہ چلا کہ حق نے اپنی معرفت کے لیے جن آیتوں کو وسیلہ بنایا انہیں وسیلہ مان کر حق تک جانا بدعت نہیں ہے. ان آیتوں کو چھوڑ کر دیکھیے بڑی مشکل سی بحث میں آ گیا ہوں. ان آیتوں کو چھوڑ کر حق تک جانا یہ انکار حق کے مترادف ہے. جب حق خود تمہیں آیتوں تک بھیج رہا ہے کہ ڈائریکٹ مت آنا، پہلے آیتوں کے پاس جاؤ. ان آیتوں کے ذریعے حق کو پہچانو کہ
بنے گی وسیلہ. پھر وہ آیتوں کے ذریعے بندہ پہنچے گا حق تک. گھبرا تو نہیں گیا بندہ پہنچے گا حق تک. یعنی پتہ یہ چلا کہ جسے اللہ خود وسیلہ بنا دے اس کو وسیلہ ماننے والا مشرک نہیں ہوتا, بلکہ اسے وسیلہ نہ ماننے والا مشرک ہوتا. تھوڑا جاگیں گے بھائی. جسے اللہ وسیلہ بنا دے, مثلا اناج کہاں سے آتا؟ زمین جاتا ہے نا. گندم کہاں ہوتی ہے؟ چاول کہاں ہوتا ہے؟ زمین میں ہوتا ہے نا. گویا زمین وسیلہ ہے, رازق اللہ ہے. اس رزاق مطلق نے زمین کو اناج پیدا کرنے کا وسیلہ بنایا. اب اگر کوئی کہے نہیں تو میں تو اللہ سے مانگوں گا, میں زمین سے لے کے نہیں کھاؤں گا تو بھوکا مرے گا. اللہ بھی ایسے دینے والا نہیں. قبلہ کی موجودگی سے استفادہ کر رہا ہوں. مٹی کو کہتے ہیں ترا, زمین کو کہتے ہیں ترا. تراب سے ملتا ہے تمہیں رزق. تم مٹی کے وسیلے سے رزق مانگو تو مسلمان, ہم ابو تراب کے وسیلے سے مانگے تو مشرک. سارے ملیں گے, سارے ملیں. سنبھال کے بیٹھیے گا. میں ہدایت کے ممبر پہ بیٹھا ہوں, ضلالت کے ممبر پہ نہیں بیٹھا. یہاں سے پیغام ہدایت جا سکتا ہے. گمراہی نہ میں خود گمراہ ہوں نہ کسی کا ایمان چھیننے کے لیے آیا ہوں. ایمان میں مدرسوں میں بیٹھ کے ایمان مشکوک نہیں ہونے چاہیے. مدرسوں میں بیٹھ کر ایمان و معرفت میں اضافہ ہونا چاہیے. اجازت دے رہے کہ جملہ کہتے ہیں جناب سلیمان نبی کو جانتے ہیں, جناب سلیمان نے بہو کو جانتے ہیں. بڑی سلطنت تھی, چرند پرند انسان جن, ان کا تخت ہوا پہ پرواز کرتا تھا. مانتے ہیں نا. یعنی پتہ یہ چلا کہ ہوا پہ پرواز کرنا یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. اب جناب سلیمان ایک دن دریا کے کنارے پہ کھڑے تھے. یہیں سے نتیجہ مرتب ہو جائے. جناب سلیمان دریا کے کنارے پہ کھڑے تھے اور مشاہدہ کر رہے ہیں. پانی کے مد و جزر کو دیکھ کر اللہ کی آیتوں میں فکر کر رہے ہیں کہ کون ہے وہ جس نے اس دھرتی کے سینے پہ پانی کو ایسی روانی کی ہے. تھوڑا جاگے یار, تھوڑا سا جاگے میرے بھائیوں. جو تعاون کر سکتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں, باقی جن کے سروں سے بات گزر رہی ہے ان کی اپنی مرضی ہے. جناب سلیمان پوری نگاہ لگا کے دریا کی لہروں کو دیکھ رہے ہیں. یہ جملہ بدل دوں, اس کی وضاحت شاید کل یا پرسوں کی مجلس میں کر سکوں گا, آج وضاحت نہیں کروں. جناب سلیمان دریا کی لہروں کو دیکھ کر سوچ رہے ہیں کہ پانی کے قطرے کس طرح اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. اسی اثنا میں جناب سلیمان نے دیکھا کہ ایک چیونٹی وہ اپنے منہ میں ایک تنکا لیے ہوئے پانی کی جانب بڑھ رہی ہے. پانی کی جانب بڑھ رہی ہے. حضرت نے اس کو دیکھنا شروع کیا. جیسے وہ چیونٹی دریا کے کنارے پہ آئی تو پانی کے اندر سے ایک مچھلی نکلی. مچھلی نے منہ کھولا, چیونٹی مچھلی کے منہ میں چلی. مچھلی پانی میں. جناب سلیمان منظر کو دیکھ رہے تھے کہ ماجرا کیا ہے. کچھ دیر کے بعد وہ مچھلی پھر پانی سے باہر آئی. اس نے منہ کھولا, چیونٹی مچھلی کے منہ سے باہر آئی. مچھلی پانی میں ابھی بھی میرے عزیزوں میں کچھ مزید آسان کروں گا میرے ساتھ چلے گئے. آپ تو یہیں پہ سمٹ گئی. چیونٹی خشکی میں چلنے لگی,
मछली पानी में चली गई। सुलेमान ने इस पूरे माजरे को बड़ी फिक्रमंदी और गौर से तदब्बुर किया इसमें कि अगर ये चूंटी मछली की खुराक थी तो मछली ने इसे हड़प क्यों नहीं किया, और अगर ये खुराक नहीं थी तो फिर ये मछली के मुंह में क्यों गई। चूंटी जा रही थी, बड़ा बारीक से इशारा दे के आगे बढ़ने जा रहा हूं, चूंटी जा रही थी, पैगंबर ने उस चूंटी को आवाज दी, चूंटी के बढ़ते हुए कदम वहीं पे रोके और चूंटी ने वापस सुलेमान की तरफ सफर करना शुरू किया। जानवर है, हशरातुल आर्ज़ है, ज़िल उक़ूल नहीं है, साहिब शऊर नहीं है, ये चूंटी वापस क्यों आ गई? क्या तुझे नहीं पता कि मोमिन होने की अलामत है नबी जब बुलाए तो पलटाओ। नबी की आवाज पर, नबी की आवाज पे लब्बैक हो, घबरा तो नहीं गया बोला, नबी की आवाज पे लब्बैक हो। हुजूर जनाब सुलेमान ने चूंटी को उठाया, क्या ये माजरा क्या है, ये क्या माजरा? दो मरतबा ये मामला हुआ चूंटी से गुफ्तगू है। एक बार जो नमल में जब सुलेमान का लश्कर गुजर रहा था तो चूंटी ने कहा अपने अपनी बिलों में चली जाओ कि सुलेमान का लश्कर तुम्हें अपने पांव के नीचे रौंद के न चला जाए। तो जनाब सुलेमान ने चूंटी को अपने हाथ में ले लिया, इधर आओ, मुझे आदल नहीं मानती, पर तेरी अदालत पे शक करना अल्लाह की अदालत पे शक करना। तो कहा फिर कहा अगर जो लश्कर साथ था उनसे तो उम्मीद थी ना कि वो रोक सकते हैं। अब पलट के सरकार ने चूंटी से कहा बता तू अफजल है या मैं अफजल हूं? हाय हाय तो बाबा लो थोड़ी तवज्जो कर रहा हूं, तू अफजल है? नबी चूंटी से कह रहा तू अफजल है या मैं? कहती जान की अमान पाऊं तो आपसे अफजल कौन हो सकता है? आप नबी हैं, अफजल आप हैं, मगर शर्फ मेरा ज्यादा। चूंटी जनाबे सुलेमान से करी अफजल आप हैं, शर्फ मेरा ज्यादा है। जो पहुंच गए वो पहुंच गए, नहीं पहुंचे तो उंगली पकड़ के पहुंचा दो। अभी का अफजल आप है, शर्फ मेरा ज्यादा है। ये क्या बात है? अफजल मैं हूं, शर्फ तेरा ज्यादा है। का इसलिए मेरी इज्जत ज्यादा है कि मैं नबी के हाथ पर हूं। हाय हाय, इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकती बात। जो मेरा शर्फ ज्यादा है कि मैं नबी के हाथ पर हूं, यानी नबी अगर चूंटी को उठा ले तो उस चूंटी का मुकाबला नहीं हो सकता। तो खदीर में जिस अली को मोहम्मद उठा ले, अल्लाहु अकबर। अब चूंटी जब उस रहेंगे ये बात आ गया, ये क्या चक्कर है? उस दिन का उठा के आई मछली के मुंह में चली, मछली पानी में, फिर दूध चूंटी उसके मुंह से बाहर निकली, ये क्या माजरा? कहा या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह, उसकी रीजन ये है कि इस पानी की तह में एक पत्थर है, उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा है, उस कीड़े तक रिज्क पहुंचाने के लिए खुशकी का मैं वसीला हूं, पानी का वसीला मछली है। खुशकी से रिस्क मैं लेके जाती हूं, अब चूंकि मैं पानी की तह में जा नहीं सकती, लिहाजा मछली आती है वो मुझे मुंह में बिठाती है, मैं पानी के अंदर जाती हूँ, उस पत्थर तक पहुंचती हूँ, उस नाबीना कीड़े के मुंह में उसका रिस्क देकर मैं वापस आती हूँ। और ये रोजाना की सूरत है, किबला मौजूद है, राज़िक अल्लाह है, मखलूक तक रिज़्क़ पहुंचाने के लिए उसने जिसे चाहा वसीला बनाए। अगर पत्थर के अंदर नाबीना कीड़े तक रिज़्क़ पहुंचाने के लिए मछली और चूंटी वसीला बने तो कोई इनकार नहीं है। कायनात तक रिज़्क़ पहुंचाने के लिए 14 वसीला बने।
دیکھنے کا قائل نہیں ہے. اب محمد سے لے کے آخری مہدی تک کسی کو بھی اللہ نہیں کہتے. یہ رب نہیں ہے مگر مخلوق تک فیض پہنچانے کے لیے رب کی طرف سے وسیلے ہیں. اب ان 14 انوار قدسیہ کو وسیلۃ اللہ مانتے ہیں. یہ وجود حق کی وہ آیتیں ہیں. گفتگو آج پروگرام تو پونا گھنٹہ گزر گیا تقریباً. زندگی باقی تو کل یہاں سے سفر گفتگو شروع ہو سکے. یہ 14 انوار قدسیہ وجود حق کی وہ آیتیں ہیں کہ جن کے سجدوں کی روشنی میں وہ مسجود مانا جا رہا ہے. یہ 14 انوار قدسیہ وجود حق کی وہ آیتیں ہیں کہ جن کے سجدوں کی نورانیت کی روشنی میں مسجود مانا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے میرے سجدوں سے اللہ مانا جا رہا ہے. آپ کے اور میرے سجدوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہ تھی, نہ ہے اور نہ ہوگی. خدا محتاج سجدہ نہیں ہے, خدا لائق سجدہ ہے. اور ایسے بے روح سجدوں کی ضرورت اللہ کو ویسے بھی نہیں ہے کہ پیشانی خاک پہ اللہ کی بارگاہ میں ہو اور ذہن میں ساجد کے تصور مخلوق موجود ہو. ایسے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ کس کے سجدوں سے مانا جا رہا ہے؟ وہ محمد کے سجدوں سے محمود مانا گیا. لفظ دے رہا ہوں, ساتھ چلیے گا. وہ محمد کے سجدوں سے محمود مانا گیا. وہ علی کے سجدوں سے اعلیٰ مانا گیا. کتاب دعا فرمائیے گا, جملہ سخت میری زبان پہ شکیل جملہ آ گیا. وہ علی کے سجدوں سے اعلیٰ مانا گیا. وہ فاطمہ کے سجدوں سے فاطر السماوات والارض مانا گیا. محمد اس کی محمودیت کا مظہر ہے, علی اس کی الوہیت کا مظہر ہے, فاطمہ اس کی فاطریت کی مظہر ہے, حسن اس کے احسان کا مظہر ہے, اور حسین اس کو قدیم الاحسان منوانے والی اس آیت الکبریٰ کا نام ہے. یہ وجود حق کی آیت ہے. ان کے وسیلے سے اللہ پہچانا جائے گا. توجہ ہوئی نہیں؟ زمین سے اللہ پہچانو, رات سے اللہ پہچانو. کل گفتگو یہاں سے پڑے گی. آپ زمین کے وسیلے سے اللہ پہچانے تو مسلمان ہیں. ہم ان کے وسیلے سے جن کے صدقے میں زمین بنی ہے, ان کے وسیلے سے اللہ مانے تو مشکل. عزیزان محترم, یہ گریہ, یہ رونا, یہ ماتم, یہ مجلسیں, یہ جلوس, یہ عذاب, یہ آہ و بکا, یہ نوحہ, یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جو اللہ کو اللہ منوانے والی آیتیں تھیں, مسلمانوں نے کربلا میں ان آیتوں کو ایسے لوٹا. آج 2 محرم ہے نا, دوسرا دن ہے. آج آپ گلیوں میں, محلوں میں, چوراہوں میں, گھروں میں لوہے لگا کے گریہ کر رہے ہیں, رو رہے ہیں. اجرکم علی اللہ. آج کا وہ دن ہے کہ جب مسافر کربلا آیا ہے تو رونے آئے ہو. آج کا دن ہے کہ جو مسافر وارد کربلا ہو. کل میں نے عرض کیا تھا, جب تیاری ہوگی نا کار کوچ بجا, مسافروں کی فہرست تیار ہوئی, جناب ام سلمہ ملنے کے لیے آئی. راوی کہتا ہے کہ اس وقت ایک شخص مدینے کے باہر کا رہنے والا مدینے آیا ہوا تھا. جب اسے پتہ چلا نا
کہ کائنات کا سید السردار مدینے سے جا رہا ہے. وہ کہتے میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں ذرا بنی ہاشم کی تیاری کو دیکھوں کہ ہاشمی اپنے گھروں سے چلتے ہیں. جسے رونا نہیں آئے گا میرے بچوں, وہ سر نیچے کر کے سجدہ سے رونے کی توفیق مانگے, اس لیے کہ یہ دن رونے کے دن ہے, یہ دن گریہ کرنے کے دن ہے. آپ یہاں کے ٹرسٹ کی وجہ سے یہاں نہیں آئے ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا ایک ماں ہے جو تمہارے اشکوں کی طلبگار ہے. جتنے آنسو بہاتے ہو نا, وہ ماں تمہارے آنسو لینے کے لیے آتی ہے. بھئی یہ سوچ کے پرسہ دینا ہے, اور پھر جتنا بلند آواز سے رو سکتے ہو. میرے بھائی تشریف فرما ہے, تمام علماء کا فتویٰ موجود ہے. کسی نے پوچھا آقا سستانی سے کہ مجلس عزائے حسین میں بیٹھ کے بلند آواز سے گریہ کرنے میں کوئی حرج ہے؟ اگر فرماتے کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کیسے حرج ہو؟ چھٹے امام کی دعائیں موجود ہیں. جب اونچی آواز سے روتے ہو نا, اس وقت تمہارے مذہب کا جو رئیس ہے نا, وہ چھٹا امام ہاتھ اٹھاتا ہے, میرا اللہ ان آوازوں پہ رحم کرنا جو میرے مظلوم دادے کے غم میں رو رہی ہے. اور پھر ایک جملہ ممبر سے آپ خطیب جا کے پڑھتا ہے نا, صرف سیدہ نہیں آتی ہے کرسا لینے, کافی سارے عزادار ہیں جو آتے. بتاؤ کیسے کیسے آتے ہیں. جنت البقیع سے ایک دادی چلتی ہے, ایک پوتا چلتا. یہ دادی اور پوتا زین العابدین اور سیدہ جنت البقیع سے آتے. ایک شہزادی ہے جو شام سے آتی ہے. شرم نہیں کرنی ہے, شرم نہیں کرنی ہے, جن کی آوازیں بلند ہو. وہ جو شام سے آتی ہے نا, میرے استاد بزرگوار کے جملہ ہے, انہوں نے ارشاد فرمایا تھا ایک مجلس عزا میں, جب سیدہ کو قبر میں لٹا دیا گیا نا, سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو جب قبر میں اتارا, حضرت فضہ کہتی کہ میں نے دیکھا بی بی کے لب ہل رہے تھے. فضہ کہتی میں قبر میں اتری, میں نے اپنے کان بی بی کے لبوں سے لگائے نا, آواز آ رہی تھی بہن کی, اب کون رونے سے روکے گا. قبر میں تو زینب کو کوئی نہیں روک سکتا حسین پر رونے سے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بس رونے والا زیادہ رو. وہ بہن شام سے آتی ہے, وہ بہن شام سے اکیلی نہیں, جن کی چھوٹی چھوٹی اولادیں, اس کے ساتھ ایک 4 سال کی بچی ہوتی ہے جس کے ہاتھوں میں رسیاں. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, حوصلے سے رو دیا تھا. جس کے ہاتھوں میں رسیاں, کانوں سے خون جاری, جس کے رخساروں پہ تماچے, بیویوں میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں. جب تمہارے رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہے نا, اس وقت وہ بچی پھوپھی کا دامن پکڑتی ہے, رو کے کہتی یہ ہمارے کیا لگ دے, یہ جو رو رہے یہ ہمارے کیا لگ دے. بی بی کہتی انہوں نے تیرے بابا کو کربلا میں ذبح ہوتے نہیں دیکھا, یہ تیرے بابا کے شیعہ ہیں. کوئی ذاکر پڑھ رہا ہے کہ تیرا بابا کربلا مارا گیا, یہ سن کے رو رہے. اس وقت بچی کہتی اماں کاش یہ کربلا ہو دے. یا زہرا, یا زہرا, یا زہرا, اجرکم علی اللہ. نہ رونا پڑے اپنوں کے غم میں. جو بطول دادیوں کو رو رہے ہو, ہائے رونے والوں عزاداروں. راوی کہتا ہے کہ میں محلہ بنی ہاشم کے کونے پہ کھڑا ہو گیا, جب نکارہ کوچ بتاؤ کا ایک ایک بی بی گھر سے برآمد ہوئی, برقع پہنا ہوا. جیسے وہ بی بی آگے آئی, ایک جوان آگے گیا, اس نے جا کے اس بی بی کو محمل میں سوار کرایا. پھر دوسری بی بی آئی, دوسرا جوان گیا, کا ایک ایک بی بی محمل میں سوار ہوئی. کا آخر میں ایک بی بی دراز قد برقعے میں لپٹی ہوئی گھر سے نکلی. کا جیسے وہ بی بی آئی نا, حسین ابن علی مسند چھوڑ کے کھڑے ہو گئے. میں پڑھ گیا ہوں, تم نے سن لیا ہے. حسین مسند کو چھوڑ کے کھڑا ہوا. عباس آگے بڑھا, اکبر آگے بڑھا, اور محمد و قاسم آگے بڑھے. رونے والوں, ایک ایک جوان آگے بڑھ کے عباس نے گھٹنا زمین پہ رکھ کے کہا علی کی بیٹی میں سوار کرا دوں. بی بی کہتی نہیں عباس تو سوار نہ کرا. رونے والوں, اکبر آگے بڑھا, پھوپھیا میں سوار کرا دوں. آوازیں نہیں, اکبر تو بھی سوار نہ کرا. قاسم آگے گیا, میں کرا دوں. کہا نہیں تو بھی نہ کرا. آخر میں کہا کربلا کا غریب آگے آیا, کہا میری شریک ادر حسین بہن میں تجھے سوار کراتا ہوں. بی بی کہتی نہیں حسین تو بھی سوار نہ
آیا؟ کربلا کی سرحد پہ قدم رکھنے تھے یا زلزلہ کے پردے قدم رکے؟ مقتل کی کتابیں کہتی 9 سواریاں امام نے یک کے بعد دیگر تبدیل کی. جب آخری سواری بھی آگے نہیں بڑھی نا، مولا فرماتے عباس قریب میں کسی کو بلا کے لا. ایک ضعیف العمر شخص بلایا گیا. مولا فرماتے ہیں یہ زمین کون سی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا مولا اسے نینوا کہتے ہیں. علی کا لال کہتا حال ہی اسم آخر، کیا اس کا کوئی اور نام ہے؟ وہ دیکھ کہتے ہیں مولا اسے شط الفرات کہتے ہیں. امام فرماتے ہیں حال ہی اسم آخر، کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ آخر میں وہ کہتے ہیں اس کو کرب و بلا کہتے ہیں. کربلا کا نام آیا، امام کی زبان پہ آیا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بس وہ بھی امام کا مکالمہ ہو رہا تھا کہ ایک مرتبہ سیدہ نے عباس کو بولا کہ ذرا میرے حسین کو میرے قریب بولا. بہنوں والوں جو ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہو، جیسے مولا قریب آئے نا بی بی کے محمل کے قریب، سیدہ نے